محترم ناظرین السلام علیکم۔ مارے نکاہت کہ میرا برا حال تھا۔ میں پورے دن سے نڈھال، صبح سے کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا اور کام بھی نہیں ہو پایا تھا۔ میں جیسے ہی بستر پر آ کر لیٹی تو مجھے متلی ہونے لگی۔ میں نے مالکن کو دیکھ کر ان کے سونے یا جاگنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اچانک سے الٹی آئی تو میں ننگے پیر واش روم کی طرف سے بعد میں باہر آئی تو اب حالت پہلے سے زیادہ گری گری محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بھلا مجھے الٹی کیوں ہوئی؟ میں نے ایسا کیا کھا لیا تھا؟ مگر پورے دن میں مجھے کوئی بھی ایسی چیز یاد نہیں آئی جو میری الٹی کی وجہ بنی ہو۔ وہی روز کا کھانا، شاید مجھے بخار ہو گیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ صرف میں خود کو دلاسا دے رہی ہوں، مجھے بخار نہیں ہوا تھا۔ خیر، میں نے سوچا وہ عورت میری وجہ سے پریشان ہوگی، میری بھی طبیعت نہیں صحیح تو رات کو کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ آج مجھے اپنے کمرے میں ہی سونا چاہیے، ورنہ جب سے میں یہاں سعودی عرب آئی تھی تو ایک ہفتہ بمشکل اپنے کمرے میں رہی تھی جو مجھے یہاں پر رہنے کے لیے ملا ہوا تھا، ورنہ اس کے بعد سے عجیب و غریب حرکتیں اس گھر میں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے ان سب سے تنگ آ کر اسی اندھی مالکن کے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہاں پر نوکری ملی ہوئی تھی۔ میں باہر آئی تو اچھی ہوا چل رہی تھی، کیونکہ یہاں پر دن میں بہت گرمی ہوتی تھی اور رات پھر بھی بہتر محسوس ہوتی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں بالکنی میں کھڑی ہو کر ٹھنڈی ہوا کا مزہ لینے لگی۔ ویسے بھی پورے دن میں کہاں فرصت سے خود کے ساتھ بیٹھنے یا لطف اٹھانے کا موقع ملتا تھا۔ پورا دن جانوروں کی طرح کام کروایا جاتا تھا۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے ہی کچھ ہی منٹ ہوئے تھے کہ میری طبیعت قدرے بحال ہونے لگی۔ تھکاوٹ سی جو میرے اندر چھائی ہوئی تھی وہ ڈھلنے لگی اور مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ لیکن تبھی اسی وقت وہ ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا، وہی احساس جس نے کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں لاکھ کوشش کر لوں مگر یہ احساس مجھے بری طرح چکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ میں نے چونک کر خوف سے گردن گھما کر ادھر ادھر جہاں تک ممکن تھا دیکھ لیا کہ کہاں ہیں وہ نگاہیں جو مجھے خود پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ بالکنی سے باہر ہر طرف اچھے سے نگاہ دوڑائی، واپس مڑ کر لاؤنج اور اسی گھر میں بھی دیکھ لیا، مگر مجھے کہیں پر بھی کوئی ایسا ویسا دکھائی نہ دیا جو مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے اپنے بالوں کو سہلایا اور دوپٹے کو اچھی طرح سے خود کے گرد لپیٹ لیا۔ طبیعت جو ایک دم سے بہتر ہوئی تھی دوبارہ سے بھاری ہونے لگی۔ اب وہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں افسوس سے سر جھٹک کر پیچھے ہو گئی اور پانی پی کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ لیٹنے سے پہلے میں نے اچھی طرح کمرے کی تلاشی لی، ہر ممکن جگہ کو دیکھا کہ جہاں کسی بھی شخص کے چھپنے کا کوئی بھی امکان دکھتا تھا، مگر کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی کمرے کی چابی میرے پاس ہی رہتی تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی مگر وہ آنکھیں، وہ نگاہیں مجھے بری طرح سے چبھ رہی تھیں۔ اس کمرے میں ہی یہی احساس بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ کوئی مجھے اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے ہے۔ میں بالآخر سو گئی تھی کیونکہ یہ نئی بات نہیں تھی۔ جب سے میں یہاں آئی تھی میرے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا۔ اب تک تو مجھے اس بات کی عادت ہو جانی چاہیے تھی، مگر یہی تو عجیب و غریب بات تھی کہ عادت نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب جب محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں ڈر جاتی تھی اور چھپنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس گھر میں پہلا ہفتہ بے انتہا مشکل تھا۔ میں پہلی دفعہ کہیں پر نوکری کرنے کے لیے آئی تھی۔ میرا تعلق ایک شریف گھرانے سے تھا، مگر اس گھرانے میں شرافت کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا دکھ تھا وہ یہی تھا کہ ہم 4 بہنیں تھیں اور بھائی کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا جان مولوی تھے، انہیں نے جیسے تیسے خود کو بہت سنبھالا، مگر میں نے اکثر راتوں کو اٹھ کر دیکھا تھا وہ رو رہے ہوتے تھے۔ میں پہلے تو یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ وہ کیوں روتے تھے، مگر جیسے جیسے عمر کے ساتھ بڑی ہوتی گئی مجھ پر یہی عقدہ کھلا کہ انہیں بیٹے کی خواہش رلا دیتی ہے۔ امی کبھی یہ بیٹے کی خواہش کا ذکر کرتی تو ابا حضور ٹوک دیا کرتے تھے کہ نہیں نیک بخت، بیٹیاں بھی خدا کی رحمت ہیں، ان سے ایسے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ تو امی ایک رواں لہجے میں کہتی میں کب منہ موڑ رہی ہوں، بس ایک بیٹا بھی ہو جاتا تو آپ کا زور بازو بن جاتا۔ جانتے ہیں نا کتنی مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی میں مولوی صاحب کو پوچھتا ہی کون ہے؟ وہی دال روٹی جو مسجد میں جمع ہوتی ہے، اس سے کبھی پیٹ بھر لیا تو کبھی بھوکے رہ گئے۔ بچیوں کو پڑھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ مولوی کی بیٹیاں ہیں نا، پردے میں رہنا ہے اور یہ صرف دینی تعلیم حاصل کریں، دنیاوی نہیں۔
کیونکہ دنیاوی کے لیے پیسہ لگتا ہے اور دینی تعلیم مفت میں مل جاتی ہے۔ امی نے جل بھن کر کہا تو ابا سر جھکا کر خاموش ہی رہے۔ وہ اکثر خاموشی رہا کرتے تھے اور امی کی باتوں پر گھنٹوں سوچ میں منہمک ہو جاتے تھے۔ ہم سب بھی جب امی غصے میں ہوتی تو ان کی نگاہوں سے دور ہو جاتی تھی، چھپ جاتی یا کام کاج کرنے لگتی۔ حالات جیسے بھی تھے، ہم چاروں میں سے کوئی بھی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ ہاں، کوشش بھی کسی نے نہیں کی تھی کیونکہ ہمارا جینا مشکل تھا۔ کجا کہ میرے گھر والے ہمارے پڑھائیوں کے اخراجات پورے کرنے میں ہلکان ہو جاتے۔ ایک روز ابا جان کی طبیعت بگڑ گئی۔ انہیں ہسپتال لے کر جانے والا کوئی نہیں تھا۔ میری بڑی بہن تھوڑی سی ڈرپوک تھی تو میں ابا کو رکشے میں ہسپتال لے آئی۔ وہاں کچھ دیر ان کا علاج چلتا رہا، پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ وہی میری ملاقات ایک نرس سے ہو گئی تھی جس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ اس کا شوہر لوگوں کو سعودیہ بھیجتا ہے، وہاں جا کر وہ کام کاج کرتے ہیں۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیسے گھر کے خرچے پورے ہوں گے؟ اوپر سے ہم چاروں کی شادیاں بھی کرنی ہیں تو مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ بڑی بہن تو انتہائی بزدل تھی، رات کے وقت تنہا باہر سین میں جانے سے ڈرتی تھی۔ باقی بہنیں چھوٹی تھی تو میں نے اس نرس سے پوری معلومات حاصل کر لیں کہ کس طرح باہر جایا جا سکتا ہے اور کیا کچھ چاہیے ہوگا۔ وہ حیرت سے بولی، کون جا رہا ہے؟ تم جاؤ گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تو کافی حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ دھیرے سے بولی، مجھے لگا تھا تمہارا کوئی بھائی یا گھر کا مرد جائے گا، کوئی لڑکی کمانے کے لیے سعودی عرب جائے گی، یہ میں نے پہلی مرتبہ سنی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، باجی اگر میرے گھر میں میرے باپ کے علاوہ کوئی مرد ہوتا تو وہی جاتا، میں نہیں جاتی۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، ہم 4 بہنیں ہیں۔ ابا کی طبیعت آپ کے سامنے ہے تو ایسے میں کچھ تو کرنا ہے نا۔ وہ مجھے سمجھانے کے انداز میں بولی، تو اسی ملک میں رہ کر کوئی کام کاج کر لو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، ہمارے ملک میں بھلا کوئی کہاں برداشت کرتا ہے کہ لڑکی کمانے نکلی ہے؟ اوپر سے میں ہوں بھی مولوی کی بیٹی، مجھے تو سب اسی دنیا میں ہی جہنم میں پہنچا دیں گے، اور اگر لوگوں کی بات نہ بھی کروں تو پھر بھی میرے اپنے والدین ہی نہیں مانیں گے کہ میں کمانے نکلوں۔ انہوں نے مجھے آج تک پڑھایا ہی نہیں، اسی ڈر سے کہ وہ مزید پوچھنے لگے، پھر باہر جانے کی اجازت کیسے ملے گی تمہیں؟ وہاں جانے دیں گے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، بالکل بھی نہیں جانے دیں گے۔ تو پھر تم کیسے جاؤ گی؟ وہ ابھی تک سن گن لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کی مدد سے اور اپنی کوشش سے انہیں بتا کر نہیں جاؤں گی۔ وہ مسکرا دی اور پھر جلدی سے بولی، تو اگر انہوں نے تمہیں جیتے جی مار دیا ہے، یعنی والدین ایسا ہی کرتے ہیں کہ تعلق توڑ لیتے ہیں کہ بیٹی بھاگ گئی ہے، کیا یہ صدمہ اپنی عزت پر برداشت کر لو گی؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، بے شک میں بے عزت ہو جاؤں مگر میری باقی 3 بہنیں تو بھر کے پیٹ کا کھانا کھا لیں گی نا، ایسے میں میری اکیلے کی قربانی کیا کہتی ہے؟ بھلا وہ افسوس سے بولی، یہ سب تمہاری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اگر تمہارے گھر والوں نے تمہارے پیسے یا مدد قبول نہ کی تو پھر تم کیا کرو گی؟ تمہاری قربانی تو ضائع ہو جائے گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، باجی جب پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو سب کچھ ہی قبول کرنے کا من کرتا ہے، کتنی بار میری مدد کو رد کریں گے؟ 10 مرتبہ، 11ویں مرتبہ تو کم سے کم قبول کر ہی لیں گے نا۔ میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولی، ایک مخلصانہ مشورہ دوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ بولی، دیکھو جو بھی ہے، جانا چاہتی ہو چلی جاؤ مگر اپنے والدین کو حقیقت بتا کر جانا، پھر بے شک بھاگ جانا گھر سے، لیکن ان کے دل میں شک مت ڈال کر جانا کہ ان کی بیٹی جن کی تربیت کی تھی انہوں نے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے نرس کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر دھیرے سے کہا، یہ جو پیسے آپ بتا رہی ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں، مگر میرے پاس ایک حل ہے۔ کسی دور میں امی جان نے اپنے جھمکے چھپا کر رکھ لیے تھے، ابا جان کو اس بات کا علم نہیں ہے، میں وہ اٹھا کر بیچ دوں گی، کیا اتنے پیسوں سے گزارا ہو جائے گا؟ وہ مسکرا کر بولی، آج اپنے ابا جان کو گھر لے جانا، اگلے ہفتے جب دوبارہ چیک اپ کروانے آؤ گی تو مجھ سے ملنا، جھمکے ابھی مت بیچنا، باقی کوئی کاغذات وغیرہ ہیں تو اسی ہفتے مجھے یہاں پر دے جانا۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ اٹھنے سے پہلے میں نے سنجیدگی سے پوچھا، باجی کیا میں آپ پر اعتبار کر سکتی ہوں؟ وہ میرا ہاتھ زور سے دبا کر بولی، بالکل، انشاءاللہ میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میں ابا جان کی چھٹی لے کر گھر واپس آ گئی تھی۔
اندر ہی اندر خوش بھی تھی اور دل بھی ڈرا ہوا تھا۔ کبھی میں ڈر کر امی جان کو دیکھتی تو کبھی ابا جان کو، پھر سوچتی مجھے انہیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لیکن جب اپنی تینوں بہنوں اور خود کو آئینے میں دیکھتی تو میرا دل چاہتا کہ ہم بھی وہ خوشیاں دیکھیں جن پر ہمارا حق ہے۔ اگر میری وجہ سے میری بہنوں اور امی ابا کو وہ خوشیاں مل سکتی ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی، تو بھلا میری ایک قربانی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ شاید میں باہر چلی جاؤں اور معاشی طور پر اتنی مستحکم ہو جاؤں، مضبوط ہو جاؤں کہ ان سب کو ادھر بلا لوں۔ مجھے امید ہے وہاں جا کر میں خود کو اور ان سب کو ایک اچھی زندگی دے سکوں گی۔ اب مجھے اگلے ہفتے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میرے اس کام کے لیے آر یا پار کا کوئی فیصلہ ہونا باقی تھا۔ ابا جان کے علاج اور دوا کا خرچ ادھار مانگ کر پورا کیا جا رہا تھا۔ کھانے کے لیے دکان سے سودا سلف ادھار ہونے لگا۔ ہمارا ادھار دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اب تو دکانداروں نے کھاتا تبھی دوبارہ چلانے کا کہا جب تک پچھلا ادھار نہیں چکایا جاتا تھا۔ خیر دکان بدل لی۔ اگلا ہفتہ آیا تو ہسپتال جا کر میں نے ابا کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑا اور خود اس نرس کو ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد مجھے وہ مل ہی گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میرے شناختی کارڈ اور ایسے ہی ضروری کاغذات کے متعلق پوچھا۔ میں نے جھٹ اس کے حوالے کر دیے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے خرچے کا پوچھا کہ کتنا ہوگا، مجھے بتا دیں تاکہ میں کوئی حساب کتاب لگا سکوں۔ وہ چپ رہی۔ 2 منٹ کے بعد بولی، اس کی فکر نہ کرو، میں نے اپنے شوہر سے بات کی ہے، وہ تمہیں ایسے ہی بھجوا دیں گے۔ اس سال ان کے اتنے بھیجے گئے لوگ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ چاہیں تو ایک ٹور خود لگا سکتے ہیں۔ مگر جب میں نے تمہاری ان سے بات کی تو انہوں نے اپنے جانے کا ارادہ کینسل کر دیا اور کہا میں اس بچی کو بھیج دوں گا، کم سے کم اس کی زندگی تو بن جائے گی، ورنہ میں نے صرف گھوم پھر کر واپس آ جانا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور بے اختیار اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے میرے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کتنا وقت اور لگے گا؟ تو مسکرا کر بولی بس 15 دن، اس کے بعد تم سعودی عرب چلی جاؤ گی۔ مجھے بھی وہ جگہ ٹھیک لگی کہ کم سے کم محفوظ تو ہے، دوسرے ممالک کی طرح۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اب گھر واپس آ کر یہ 15 دن گزارنا بہت مشکل تھا میرے لیے۔ میں نے سوچا ابھی امی یا ابا کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے، 1 یا 2 دن جانے سے پہلے بتا دوں گی۔ بہنوں کو بھی نہیں بتایا کہ کسی طرح ان کے منہ سے جانے کی بات نکل گئی تو کیسے سنبھالوں گی سب کچھ۔ خیر میں نے آہستہ آہستہ اپنی تیاری شروع کر دی۔ جب جانے میں 2 دن باقی تھے تو میں نے رات کو بیٹھتے ہوئے ابا جان کو بتایا کہ میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ وہ بہت حیران ہوئے اور بولے باہر جا کر کیا کرو گی اور کیوں جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا یہاں گھر کے اخراجات بھی تو پورے کرنے ہیں۔ اگر ادھر پاکستان میں باہر نکل کر نوکری کرنا شروع کی تو سب کو تکلیف ہوگی کہ مولوی کی بیٹی باہر جا کر کمائی کرتی ہے۔ اگر باہر جاؤں گی تو کم سے کم کوئی باتیں تو نہیں کر سکے گا۔ اماں نے منع کر دیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی اور کام ڈھونڈتا ہوں۔ اب بھلا میری اولاد کمائے گی اور وہ بھی بیٹیاں؟ اس سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہوگی میرے لیے کہ اپنے ہی گھر کی عورتوں سے کام کرواؤں۔ اماں اور بہنیں بھی بہت حیران و پریشان تھی کیونکہ میں نے بالکل سب کے لیے غیر متوقع بات کی تھی۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ میں ایسا سوچتی ہوں یا واقعی میں کچھ ایسا ویسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہوں۔ انہوں نے منع کر دیا مگر میں نے صاف صاف ظاہر کر دیا کہ کچھ بھی ہو میں آپ لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دے سکتی۔ آپ لوگوں کو اچھا لگے یا برا، عزت بڑھے یا کم ہو، میں باہر جاؤں گی اور وہاں سے کمائی یہاں بھیجوں گی، پھر جس سے ادھار لیا ہے ان سب کو واپس کر دینا۔ اگر ادھر میں سیٹ ہو گئی تو آپ لوگوں کو بھی جلد ہی بلا لوں گی۔ ابا جان چپ کر کے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ امی جان بھی خاموش ہو گئی تھیں۔ بہنوں کے تاثرات ایسے تھے کہ انہیں یہی لگتا تھا کہ میں صرف بات نہیں کر رہی ہوں۔ اتکی کو ابھی تک گھر نہیں بتایا تھا۔ 2 دن کے بعد وہی نرس میرے گھر آئی اور مجھے سارے کاغذات وغیرہ تھما دیے اور بولی چلو ہمیں آج ہی جانا ہے۔ باقی سب گھر والے میری شکل و صورت دیکھ رہے تھے۔ وہ شدید صدمے کی حالت میں تھے۔ میں کبھی ابا جان کی طرف دیکھتی تو کبھی امی جان کی طرف۔ اپنی تیاری کر چکی تھی تو کمرے سے بیگ اٹھا لائی۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں نے ابا جان کے سامنے آ کر پوچھا ابا جان اجازت ہے؟ ابا جان چند لمحے ویسے ہی کھڑے رہے۔ مجھے امید تھی وہ منع کر دیں گے یا وہاں سے چپ چاپ چلے جائیں گے۔ میں 2 منٹ
کھڑی رہی۔ جب وہ نہیں بولے تو جیسے ہی واپسی کے لیے قدم بڑھائے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا، گویا وہ مجھے جانے کی اجازت دے رہے تھے۔ میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو دی تھی۔ جو بھی تھا بالآخر وہ میرے باپ تھے، مجھے ایسے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ خیر تھوڑی دیر ہی میں مسکراتے ہوئے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ وہ نرس اور ابا جان مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ کاش میں خوشی خوشی چلی جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا بھی سن لی تھی۔ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر نرس نے کچھ ضروری ہدایات کی، جن میں سے میں نے اچھے سے سمجھ لیا۔ ایجنسی کے ذریعے نوکری کہیں لگا دی گئی تھی۔ مجھے اب ایئرپورٹ پر اتر کر سیدھا ایجنسی میں جانا تھا، جہاں سے وہ لوگ خود ہی مجھے میری کام والی جگہ پر پہنچا دیتے۔ ایسا ہی ہوا۔ ایجنسی تو میں پہنچ گئی، مگر وہاں جا کر پتہ چلا جس جگہ مجھے کام کرنا تھا انہیں جلد از جلد کسی عورت کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کیا کروں گی، اسی میں مجھے دلاسا دیا گیا کہ جب کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ میں چپ کر کے خاموش ہو گئی۔ رہنے کی جگہ بھی اب میرے پاس نہیں تھی، وہاں جا کر پناہ لے لی۔ میں ایجنسی سے باہر نکل آئی کیونکہ انہیں بند کرنی تھی۔ باہر نکلی تو امی نے جوڑ ہوئے تھوڑے بہت پیسے مجھے تھما دیے کہ انہیں رکھو، وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نرس نے بھی مجھے پیسے دیے تھے کچھ، میں نے اسے منع کیا تھا، مگر اس نے ادھار سمجھ کر رکھنے کے لیے بولا تھا، سو مجبوراً رکھ لیے تھے۔ سوچا اچھا ہی ہوا یہ پیسے تھے، ان سے کہیں نہ کہیں رہائش کا بندوبست کر لیتی ہوں۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو ایک بہت بڑی گاڑی میرے سامنے آ رکی۔ گاڑی میرے لیے کیوں ہوگی، ایسے ہی رکی ہوگی، یہ سوچ کر میں ایک جانب سے ہو کر نکلنے لگی۔ جب اس گاڑی میں بیٹھے شخص نے شیشہ نیچے کیا اور مجھے دیکھ کر بولا، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ کوئی پاکستانی تھا، تبھی تو بڑے آرام سکون سے اردو بول رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھلا یہ شخص مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ میں ہچکچاتے ہوئے کھڑکی کے قریب ہوئی تو وہ بڑے مہذب انداز میں بولا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، جس کے بدلے میں میری بھی مدد ہو۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کسی سے پوچھا تو وہ کہکا لگا کر بولا، ریلیکس ہوں، بتا رہا ہوں میں ایجنسی کسی کام سے آیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کو کام کی اشد ضرورت ہے۔ میرا دوست ہوتا ہے یہاں پر کوئی کام ڈھونڈنے کا بول رہا تھا۔ تب تو میں نے دھیان نہیں دیا، مگر جب گھر کے آدھے رستے پہنچا تو اچانک سے یاد آیا کہ مجھے اپنے گھر میں بھی کسی عورت کی اشد ضرورت ہے، اور وہ میں نے اس بات کاٹ کر پوچھا تو وہ دھیمے لہجے میں بولا، میری ماں ہیں، وہ اندھی ہیں، انہیں ایک کیئر ٹیکر کی اشد ضرورت ہے۔ کچھ دن پہلے ہی میری پرانی کیئر ٹیکر کسی مجبوری کے باعث نوکری چھوڑ کر چلی گئی۔ میں آج کل ایسی لڑکی کو ہی ڈھونڈ رہا تھا جو ہر وقت میرے پاس رہ سکے، اور آپ مجھے ایک اچھا آپشن لگے۔ ہمارے یہاں کا پورشن بالکل الگ ہے، اور وہاں ان کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہوتا ہے، صرف آپ اور وہ ہوں گی۔ باقی میرے اپنے کام اور مصروفیات ہیں کہ میں گھر میں کم ہی ہوتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ کام کر سکتی ہیں، میری بھی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہاں جانا درست نہیں ہے، مجھے اس آدمی کے لیے حامی نہیں بھرنی چاہیے تھی، مگر دماغ کہہ رہا تھا کیا پتہ یہ سچا ہو۔ اگر میں چلی جاتی ہوں اور یہ کام اچھا ہوا تو میرا بھلا کیا نقصان ہوگا۔ دل بار بار منع کر رہا تھا، مگر میں اللہ کے حوالے کر کے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پہلے تو خود کو بہت بہادر محسوس کر رہی تھی، مگر جب گاڑی میں بیٹھی تو پچھتانے لگی۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے پہلے منع کرتی وہ گاڑی فوراً سے بھگا کر لے گیا۔ میں بس دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ میرے ساتھ خیر کے معاملات ہوں، جو بھی ہوں، مگر میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی۔ میں نے اس آدمی سے کہا، تم یہیں گاڑی روک دو، میں نہیں جانا چاہتا تمہارے ساتھ۔ وہ بہت حیران ہوا، پھر بولا، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں مانتا ہوں یہ دنیا اعتبار کے قابل نہیں ہے، پر آپ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھیں، یقین جانیں مایوس نہیں ہوں گی۔ میں چپ کر گئی، خاموش ہو گئی، مگر گھبراہٹ ہنوز قائم تھی۔ میں نے پھر چلا کر کہا، گاڑی روک دیں، مگر تب تک وہ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ اس نے پورچ میں جا کر گاڑی روکی اور مجھے باہر نکلنے کا کہا۔ میں گاڑی سے اتری اور اس سے پہلے بھاگ کر باہر کا گیٹ پار کرتی اس آدمی نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے ڈر کر اسے دیکھا تو وہ بولا،
میں معذرت چاہتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اعتبار کرنا مشکل نہیں، مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ میری ماں کی حفاظت اچھے سے کریں گی۔ میں آپ کو اچھی بات دوں گا، ضرور آپ کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی جو آپ کو یہاں تک لائی ہیں۔ میں چپ کر گئی، خاموش ہو گئی۔ اس کے گھر تک تو آ ہی چکی تھی، وہ مجھے زور زبردستی اپنے ساتھ گھر کے اندر لے کر جانے لگا۔ میں نے ایک مرتبہ خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل مجھے کھینچ کر چلتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے میں چیختی چلاتی ہم کی اوپر والے پہنچ چکے تھے۔ وہاں جاتے ہی اس نے ایک دروازہ دھکیلا اور میرے شور کرنے سے پہلے ہی اماں اماں پکارنے لگا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ ایک کمرے میں عورت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے ادھر لے گیا۔ میں کیا دیکھا کہ عورت بستر پر لیٹی ہوئی اور جا رہی ہے۔ میرے کمرے میں جانے پر بھی اس نے میری جانب نہیں دیکھا اور چھت کو ہی گھورتی رہی۔ وہ آدمی ہموار لہجے میں بولا، اماں جان، آپ کے لیے کیئر ٹیکر لایا ہوں، مجھے امید ہے آپ اسے سنبھال لیں گی اور مجھے کسی نئی لڑکی کو ڈھونڈنے پر مجبور نہیں کریں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں وہیں پر کھڑی تھی جب اس عورت نے مجھے پوچھا، کیا تم یہاں پر کام کرنے آئی ہو؟ میں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ بولی، تمہیں یہاں پر کس بلکہ سبحان ہی تو زبردست نہیں اٹھا کر لایا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس آدمی کا نام ہی سبحان ہے۔ یہ عورت جس کی بات کر رہی ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر یاد آیا یہ عورت کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے ہاں میں جواب دیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا بولا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی تو وہ نرمی سے پوچھنے لگی، بچے کیا پریشانی تھی گھر میں جو ایسے بے آسرا چلی آئی ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا میرے گھر میں کوئی پریشانی ہے اور میں بے آسرا ہوں؟ وہ سر جھٹک کر بولی، کیونکہ یہاں پر آنے والی تم تیسری لڑکی ہو جو بے آسرا ہو، پہلے دو بھی اپنی پریشانیوں کے تو اب تم بھی ظاہر ہے کسی مشکل میں پڑی ہوگی جو یہاں کام کرنے کی حامی بھری ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم 4 بہنیں ہیں اور گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، سو میں یہاں آئی ہوں۔ وہ نرمی سے بولی، پاکستان سے ہو؟ میں دفعہ حیران پریشان ہو گئی تھی، مگر اس بات کو سمجھ گئی کہ وہ میری اردو سے جان چکی ہے۔ میں کہاں سے ہوں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیا کام کرنے ہوں گے، تو وہ پھر آہ بھر کر بولی، کاش تمہیں یہاں حقیقتاً کاموں کے لیے ہی لایا جاتا، مگر خیر جانتی ہو نا میں دیکھ نہیں سکتی، آنکھوں سے نابینا ہوں، تو میرے کام تمہیں ہی کرنا ہوں گے، جس کے بدلے سبحان تمہیں اتنی اچھی تنخواہ دے گا۔ بس تم یہاں پر رہنا اور ہر مہینے اپنی تنخواہ گھر بھیجتے رہنا۔ میں مان گئی۔ خیر اس دن تو بہت تھوڑے سے کام کیے کیونکہ وہ عورت بے شک نابینا تھی، مگر اسے ہر چیز کا خیال تھا کہ وہ کہاں پڑی ہے اور کس انداز میں پڑی ہے۔ میں بھاگ کر جیسے ہی ان کا کام کرنے لگتی تو وہ پہلے ہی کر چکی ہوتی تھی، تو میں شرمندہ ہو جاتی۔ ایک روز میں نے یہی کہا کہ مالکن میں شرمندہ ہوں، آپ اپنے زیادہ تر کام خود ہی کرتی ہیں۔ وہ افسوس سے بولی، بچے شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے، شرمندہ تو میں تم سے ہوں۔ خیر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر کام بگڑنے سے تو روکا جا سکتا ہے نا۔ میں نے پوچھا، معاف کیجیے گا آپ نے کیا کہا ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکی۔ وہ سر جھٹک کر بولی، اب سمجھنے کا وقت گزر گیا ہے۔ خیر تم کو یہاں پر آرام سکون سے ہونا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میں نے ہاں کہہ دیا۔ مجھے ابھی وہاں آئے 2 دن ہی گزرے تھے۔ بقول مالکن کے سبحان 2 دن کے بعد یہاں سے چلا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جن 2 دنوں میں وہ یہاں پر تھا مجھے کچھ بھی عجیب سا محسوس نہیں ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ وہاں سے چلا گیا عجیب و غریب سی بات ہونے لگی۔ یہ تب سے شروع ہوا جب میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اچانک سے ایسے لگا کوئی میرے پیچھے سے گزر کر گیا ہے۔ مجھے لگا مالکن ہوں گی، مگر یاد آیا وہ تو ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ میرے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر یہ کون ہے؟ میں نے جا کر پورا گھن چھان مارا، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی یہ میرا وہم تھا، حقیقت میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو یہی احساس حاوی تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اٹھ کر کھڑکی کو اچھے سے نہ صرف بند کیا بلکہ اوپر پردہ بھی ڈال دیا، واپس آ کر بستر پر لیٹی۔ پھر وہی بات کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے کسی اور کی چبھتی ہوئی نظریں بہت بری طرح سے کھٹک رہی تھیں۔ میں نے کمرے کو کھنگالا مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔
وہ رات زندگی ان راتوں میں سے بار بار آنکھ اس خوف سے کھل جاتی کہ کوئی میرے سرہانے پر کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ مالکن کے کمرے میں بھی جھانک کر دیکھا تھا، مگر وہ تو آرام و سکون سے سو رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ خیر یہ سلسلہ نہیں رکا، بس اس کے بعد ہر روز مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ باقاعدہ اس کی تیکھی نظریں مجھے خود پر گڑی ہوئی لگتی تھیں۔ 2-3 دن تو بعد میں اپنے کمرے میں سوتی رہی، مگر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ سوچا مالکن کے سے کہا مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، میں آپ کے کمرے میں آ کر نیچے سو جایا کروں گی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہی تو میں نے سوچا شاید انہیں برا لگا ہے۔ میں نے خود ہی منع کر دیا کہ رہنے دیں، عادت ہو جائے گی مجھے۔ میں واپس پلٹنے لگی تو بولی سو جایا کرنا آ کر، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں ڈر کس بات کا لگتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ میرے گھر میں تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے جسے تم ڈرو، بلکہ یہاں تو کوئی مرد بھی نہیں ہوتا۔ پہلے تو میں ہچکچائی، پھر کہا رہنے دے، بس ایسے ہی خوف آتا ہے۔ مگر وہ باضد تھی کہ میں انہیں ہر صورت بتاؤں میرے ڈر کی نوعیت کس طرح کی ہے اور مجھے کیا محسوس ہوتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ مجھے لگتا ہے کوئی مجھے ہر وقت گھور رہا ہے اور یہ بات بہت خوفناک لگتی ہے۔ وہ جو میری بات بڑے غور سے سن رہی تھی گہری سانس بھر کر بولی یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا ہونا تھا؟ یعنی آپ کو اس سب کا علم ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جب انسان گھر میں یا کہیں پر بھی اکیلا ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ پریشان نہیں ہو، تم ادھر میرے پاس لیٹ جایا کرو۔ مگر ہم اکیلے تو نہیں ہوتے، 2 لوگ اس گھر میں موجود ہیں۔ مسکرا کر بولی میری موجودگی بھلا کیا فرق ڈالے گی؟ میں تو خود آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ اس بات کا ہی چھوڑ دو۔ میں چپ کر گئی، خاموش ہو گئی تھی اور پھر ان کے ساتھ کمرے میں سونے لگی۔ اب مجھے لگتا کہ کہیں یہ عورت ہی نابینا ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو، کیا پتہ یہ مجھے دیکھ سکتی ہو۔ میں کام کرتے کرتے کئی مرتبہ اس کی طرف دیکھتی تھی، مگر وہ اپنی خاصہ حالت میں ایسی بیٹھے ہوتی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی۔ وہاں رہنے کے لیے 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ میں نے مہینے بعد ملنے والی بھاری تنخواہ بھی گھر بھجوا دی تھی اور میں یہاں پر خوش بھی تھی، مگر جو ہوا وہ اوپر بتا چکی ہوں۔ اچانک سے میری طبیعت نڈھال اور گری گری رہنے لگی۔ میں کچھ دنوں سے متلی محسوس، پھر مجھے الٹیاں شروع ہو گئی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی لاکھ کوشش کی، مگر میں سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ مالکن مجھے بار بار ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کا بول رہی تھی، مگر میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسپتال بہت مہنگے تھے۔ میں اپنے پیسے علاج پر برباد کر کے گنوانا نہیں چاہتی تھی، بس یہی چاہتی تھی جو پیسے ادھر لگانے ہیں وہ کسی طرح گھر جتنا سکتی تھیں کہتی تھیں۔ میں نے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ سبحان گھر پر ہے۔ میں نے جب مگر میں اسے سلام کر کے جیسے ہی کمرے میں سونے لگی تو روک لیا اور پوچھا تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک ہے کیا؟ میں نے چونک کر اس بات میں سر ہلا دیا اور پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اماں نے بتایا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے تاکہ میں تمہیں ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ساتھ آنے، میں اسے لاکھ منع کرنا چاہتی تھی مگر اس کا روب و دبدبہ ہی بہت زیادہ تھا۔ میں اس سے منع نہیں کر پائی اور اس کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ جب ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اس نے میرا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد سبحان کو دیکھ کر پوچھا کیا یہ آپ کی؟ ہم دونوں ہی چونک گئے۔ میں نے نفی میں سر ہلانا چاہا تو سبحان جلدی سے بول پڑے جی خیریت ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا مبارک ہو، آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میرے جسم سے تو جان نکلنے لگی۔ جب جانے کے لیے اٹھنے لگی تو مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں بجھے قدموں سے واپس پلٹ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر سبحان کو دیکھا تو وہ غصے میں آگ بگولا بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور زور سے دروازہ دے مارا۔ میں نے کچھ بولنا چاہا مگر میرے بولنے سے پہلے ہی اس نے سختی سے مجھے چپ کروا دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا سارا قصور میرا ہے، حالانکہ مجھے تو علم بھی نہیں تھا کسی بات کا بھی۔ میں چپ کر کے خاموش بیٹھی رہی۔ گھر آئے، جیسے ہی میں گھر میں آ کر گاڑی سے اترنے لگی تو سبحان نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ سردار اس گاڑی سے اتری تو یہیں بیٹھی رہو، تم جیسی بد کردار لڑکی کو میں اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔
میں ڈر گئی، سہم گئی، کبھی کسی نے اس قدر میں کی کر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرا بیگ تھا جو اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکا اور فوراً سے گاڑی چلا کر وہاں لے گیا۔ ایجنسی کے باہر اس نے مجھے گاڑی سے اتر جا کچھ کوئی بات نہ وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں ادھر ہی پر بیٹھ حیران و ساتھ یہ سب کیا ہو گیا ہے، میں حاملہ کیسے ہو گئی ہوں، اور سبحان میرے ساتھ ایسا کیوں رویہ اپنائے ہوئے اختیار رونا آیا کہ اتنی پریشانی کو کیسے سنبھال سکوں گی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک سے پیسوں کا خیال آیا تو جلدی سے بیگ میں ہاتھ مار کر پیسے دیکھے، پیسے موجود مگر اس کے ساتھ ایک سفید لفافہ پڑا ہوا تھا۔ کھولا تو اس میں لکھا ہوا میرے قریب کی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے بتا دو اس میں کیا لکھا ہے۔ کی پڑھ حیران و پریشان ہوتی ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا اس میں لکھا ہے مجھے معاف کر دینا مگر یہ سب کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ تم حاملہ نہیں ہو، میں تمہیں کچھ دنوں سے وہ دوائی کھلا رہی تھی جس سے تمہاری طبیعت ایسے بگڑتی گویا تم حاملہ ہو۔ یہ کرنا میری مجبوری تھی۔ میرا بیٹا صبح کسی شیطان وہ اسی طرح سے لڑکیوں کو لاتا ہے اور ان پر کالا جادو کر کے انہیں اپنے علم کے لیے ان کی بلی دے دیتا ہے۔ پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے انہیں بھی حاملہ ہونے کی دوائی یہاں سے بھگا دیا تھا، کیونکہ حاملہ اس کے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تمہارے ساتھ بھی کیا، اگر میں ایسا نہ کرتی کہ آج وہ نہیں رہتا، پھر نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کرتی۔ میں نابینا نہیں ہوں بلکہ مجھے دکھائی دیتا ہے۔ آج میں ہی لڑکیوں کو اس طرح قابل کرتا ہے، اور تمہیں لگ رہا تھا کہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ اس پھلکے پھلکے جادو کا اثر تھا جو سبحان نے تم پر کر دیا تھا۔ تبھی تم ڈرتی تھی، مگر یہ جادو زیادہ نہیں ہے، تم پڑھائی کر کے اسے ختم کر سکتی ہو۔ نیچے ایک پتہ لکھ رہی ہوں جہاں تمہیں کام مل جائے گا اور مجھے معاف کر دے۔ ساتھ بیگ میں دوائی بھی رکھ دی ہے، وہ کھا لینا، تم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے۔ وہ پڑھتے ہوئے لڑکی حیران و پریشان اس نے مجھ سے بری بات پوچھنا چاہی مگر میں اسے بتائے بغیر اٹھ کر اسی پتے پر چلی گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کپڑوں والی فیکٹری تھی جہاں مجھے بڑی آسانی سے کام مل رہا تھا۔ آج اس بات کو بہت سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنی ایک بوتیک بنا چکی ہوں، سب بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور میں نے امی ابو کو نئی سوچیاں بلا دیا ہے۔ کہتے ہیں نا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک ایک مہینہ وہ زندگی میں سب سے مشکل تھا مگر اس ایک مہینے کی مشکل مجھے ساری زندگی کا آرام دے گئی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھیں جس سے کوئی گمراہی کے راستے کے ساتھ جاتے رہے اور نہ بھی لکھیں تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔